بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کی سیاہی اپنے عروج پر تھی اور چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر جو ہمیشہ تہجد میں مشغول رہتے اس وقت بھی عبادت میں مگن تھے۔ ان کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی اور لب خاموشی سے دعاؤں میں مشغول تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی تھی کہ ان کی قربت حاصل کر سکوں، لیکن ہر بار وہ مجھ سے پڑے ہٹ جاتے، جیسے میں ان کی عبادت میں خلل ڈالنے والی کوئی چیز ہوں۔ ان کے الفاظ میرے دل میں چھری کی طرح اترتے، میرے قریب نہ آؤ تو میرے وضو کو ناپاک کر دو گی۔ آخر میں بھی عورت تھی، میرے اندر بھی خواہشات تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ حسین لمحات گزاروں جو ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن یہ 10 سال میرے دل کی پیاس بجھانے میں ناکام رہے تھے۔ میں 30 سال کی تھی، لمبے گھنے بال اور سفید دودھیا رنگت جو کسی کو بھی پاگل کرتے، لیکن میرا شوہر کبھی میری طرف نہیں دیکھتا تھا، اور میری زندگی کا بڑا حصہ اس انتظار میں گزر گیا تھا کہ شاید میرا شوہر مجھ سے ویسی محبت کرے جیسی میں نے ہمیشہ چاہی تھی۔ میرے شوہر کی عمر 45 سال تھی اور وہ ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور مذہبی شخص رہے تھے۔ ان کی ساری زندگی نماز، روزہ اور عبادت میں گزری تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں نے ان کی مذہبی زندگی کی طرف جھکاؤ کو ان کی خوبی سمجھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ان کی دینداری ہمارے رشتے کو مضبوط کرے گی، لیکن جلدی مجھے احساس ہوا کہ ان کے لیے عبادت ہی سب کچھ تھی، اور میں کہیں ان کی زندگی کے کسی کونے میں ایک غیر اہم وجود بن کر رہ گئی تھی۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی، رات کو جب اپنے شوہر کے قریب آتی تو وہ مجھے جھٹک دیتے اور اٹھ کر اپنی عبادت گاہ میں چلے جاتے۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ تہجد کا وقت کبھی بھی ان کی زندگی سے نہیں نکلا تھا۔ ان کی روحانی زندگی بے حد مضبوط تھی، لیکن اس مضبوطی کے نیچے میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری قربت کم ہوتی گئی، میرا نفس بے قابو ہونے لگا اور اندر کی بے قراری شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ خواہشوں کا طوفان میرے اندر برپا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں خود کو مزید تنہا اور بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ خواہشات میرے لیے فطری تھیں، لیکن انہیں پورا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں رہتا تھا جہاں میری کوئی جگہ نہ تھی۔ ایک دن جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، ہمارا بوڑھا نوکر میرے قریب سے گزرا۔ وہ 50 سال کا تھا، بوڑھا اور سادہ، لیکن ان دنوں میری ذہنی حالت کچھ ایسی ہو چکی تھی کہ اس کی موجودگی بھی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے غیر ارادی طور پر اسے غور سے دیکھا اور میرے دل میں گناہ کے خیالات سر اٹھانے لگے۔ وہ 50 سالہ شخص میرے ہاتھ پر سوار ہو چکا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میں خود سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ خیالات جیسے قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ خیالات غلط ہیں، لیکن میری تنہائی اور شوہر کی بے رخی نے مجھے ایک اندھیری راہ پر ڈال دیا تھا۔ میری خواہشات اس بوڑھے نوکر کی طرف مائل ہونے لگی اور میں اندر سے خوفزدہ ہو گئی۔ کئی دن تک میں اپنے آپ سے یہی جنگ لڑتی رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں یہ کیا سوچ رہی ہوں، لیکن ہر بار جب نوکر میرے قریب سے گزرتا میرے دل میں ایک غیر معمولی کشش پیدا ہوتی۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خواہشوں کا یہ طوفان مجھے بہا لے جانے پر آمادہ تھا۔ ایک رات میں بستر پر لیٹی تھی اور دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے وہ نوکر بار بار یاد آ رہا تھا اور میں اس کی طرف کشش محسوس کرنے لگی تھی۔ میں خود سے نفرت کرنے لگی، لیکن میرے اندر کی یہ جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کیا میں اپنے نفس کے ہاتھوں مکمل طور پر ہار چکی تھی؟ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگی، لیکن میری دعائیں بے اثر محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں یہ کشمکش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک خطرناک راستے پر چل نکلی ہوں، لیکن میری خواہشات نے جیسے میرے ایمان کو پس سے پشت ڈال دیا تھا۔ ہر بار جب میں نوکر کو دیکھتی دل میں عجیب سی بے قراری ہوتی اور میرے خیالات مزید گہرے اندھیروں میں ڈوبنے لگتے۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی جب نوکر پانی لینے آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور مؤدب تھا، لیکن میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئی اور اس لمحے میں مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کی طرف مائل ہو چکی ہوں۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھا تھا، میرے دل میں شیطان کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے اور میں اپنی بے راہ روی کو روکنے میں ناکام رہی تھی۔ اس رات میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور دل کی گہرائیوں میں شدید پشیمانی محسوس کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی خواہشات کا دباؤ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میرا نفس جیسے مجھے اندھی گلی کی طرف دھکیل رہا تھا
میں اپنے آپ سے بار بار کہتی کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی میں ان خیالات سے چھٹکارا نہ پا سکی۔ اسی دوران ایک رات جب سب سو رہے تھے، میں بستر پر بے چین تھی، دل میں خیالات کا ہجوم تھا اور میری خواہشیں میرے ایمان کو نگلنے لگی تھیں۔ میں نے اپنے کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور سیدھا نوکر کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، جیسے میں کوئی بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہوں۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلتے ہی میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نوکر نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، دل میں جنگ جاری تھی کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، لیکن پھر جیسے شیطان نے میری سوچ پر مکمل قبضہ کر لیا، میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ نوکر نے میری حالت بھانپ لی تھی اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی۔ وہ ایک سادہ اور دیندار آدمی تھا، لیکن میری حالت دیکھ کر وہ کچھ کہے بغیر خاموش کھڑا رہا۔ اس لمحے میں جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ہٹ گیا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس مقام پر خود کو اتنی نیچے گرتے ہوئے محسوس کیا کہ آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں فوراً وہاں سے پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر خود کو بستر پر گرا دیا۔ دل میں شدید ندامت اور خوف نے گھیر لیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی اتنا کمزور اور بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ اس رات میں نے اللہ کے حضور سجدے میں گر کر فریاد کی، اے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے نفس کے ہاتھوں ہار مان لی تھی، لیکن اب مجھے بچا لے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور دل میں پچھتاوے کی آگ جل رہی تھی۔ میں روز دعائیں مانگتی تھی، اللہ سے معافی کی طلبگار تھی، لیکن میرے دل کی بے چینی اور خواہشات قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ہر رات جب میں اپنے بستر پر لیٹتی، دل میں خوف اور پشیمانی کے ساتھ ساتھ وہی خواہشات سر اٹھاتی۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط راستے پر چل رہی ہوں، لیکن شیطان جیسے میرے نفس کو جکڑ چکا تھا۔ میری دعائیں بے اثر محسوس ہونے لگی تھی اور میں اپنے اندر کی کشمکش سے بے حد تھک چکی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنی آخری حد پار کر لی۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا، جو میں اپنے نفس کے ہاتھوں مکمل طور پر شکست کھا چکی تھی۔ وہی بوڑھا نوکر جس کے بارے میں گناہ کے خیالات سوچا کرتی تھی، ایک دن میرے قریب آیا اور اس لمحے میں جیسے اپنے تمام اصول اور ایمان بھول چکی تھی۔ میں نے اپنے اندر کے گناہ کو حقیقت میں بدلنے کی اجازت دے دی۔ مالکن، میں یہ سامان لے آیا ہوں، میں نے بولا کہ یہاں رکھ دو۔ سامان رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ میری کمر پر لگا، میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑنے لگا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن میرے اندر جذبات کی شدت امڑنے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی چھاتی پر رکھ دیا، جس سے وہ گھبرا گیا، کہنے لگا، مالکن یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر مالک کو پتہ چل گیا تو؟ میں نے اس کی باتوں کو انسنا کرتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ میں بہت عجیب سا سکون محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر مزاحمت کے بعد وہ بھی میرا ساتھ دینے لگا، کیونکہ وہ ایک مرد تھا، اور مرد عمر کے جس حصے میں کیوں نہ ہو، اس کے جذبات ہمیشہ جواں رہتے ہیں۔ اس نے کہا، مالکن، یہ مناسب نہیں ہے، اگر کوئی اور نوکر آ گیا تو آپ کی بدنامی ہوگی۔ میری آواز بہت بھاری ہو چکی تھی، کیونکہ میں اپنے ہوش میں ہی نہ تھی۔ اس نے مجھے بستر پر لٹا دیا اور یوں اس نے بھی تمام حدود پار کر دی، اور میں جن لمحات کی تمنا کرتی تھی انہیں پورا کر لیا۔ ہم دونوں نے ایک لمحے کی خاموشی میں ہی اپنی حدود توڑ دی۔ میرا دل جیسے شیطان کی گرفت میں آ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ عمل اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، لیکن میری خواہشات اس لمحے سب کچھ تھیں۔ نوکر بھی میری حالت کو سمجھ چکا تھا، اور ہم دونوں نے وہ قدم اٹھا لیا جو ہماری زندگیوں کو تباہی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اس کے بعد میں اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میرے دل میں گناہ کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ میں خود کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میری روح جیسے مردہ ہو چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی دل میں شدید ندامت کے احساس کے ساتھ اللہ سے رو رو کر معافی مانگتی رہی، لیکن یہ ندامت اس وقت تک بے سود تھی، کیونکہ گناہ ہو چکا تھا اور میں اپنی عزت اور روحانی پاکیزگی دونوں کھو چکی تھی۔ میں نے اس دن جان لیا کہ دنیاوی خواہشات کی پیروی انسان کو کس قدر نیچے گرا سکتی ہے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور میرے اندر کا ایمان جیسے بکھر چکا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ یہ گناہ تو اب سرزد ہو چکا تھا اور میرے دل میں ایک گہرا احساس ندامت تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں گی، مگر کچھ دن بعد میرے شوہر بیمار رہنے لگے۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میرے دل ایک بار پھر بے چین ہو گیا۔ میرے شوہر جو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اب بستر پر بے حال پڑے تھے۔ میں نے فوراً ان کی خدمت میں خود کو مصروف کر لیا۔ ان کے پاس بیٹھ کر
دعا کرنے لگی اور ان کے آرام کا خیال رکھنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے گناہ کا بوجھ میرے دل کو کچل رہا ہو۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اللہ کی رحمت اور بخشش کی ضرورت ہے، لیکن میرے اندر کی شرمندگی اور خوف مجھے گلے لگا رہے تھے۔ میرے شوہر کی حالت دن بہ دن بگڑنے لگی اور میں ہر لمحہ ان کی خدمت میں رہتی، ہر وقت ان کے پاس بیٹھ کر دعا کرتی، ان کی صحت کی بحالی کے لیے اللہ سے فریاد کرتی، لیکن میرے دل کی بے چینی کبھی کم نہ ہوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے گناہوں کی سزا میرے شوہر کو مل رہی ہے۔ ایک رات جب میں ان کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی تھی، وہ میری طرف دیکھ کر بولے، تم بہت تھکی ہوئی ہو، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ میری کیفیت کو جانتے ہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کی خدمت کرتے ہوئے مجھے سکون ملتا ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ وہ مسکرائے اور بولے، اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹیں، تم دعا کرتی رہنا، اللہ سب کچھ بہتر کرے گا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں ایک نئی روشنی کی کرن بن کر چمکے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید اللہ مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے صحیح راستے پر چلوں، مگر میرا دل اب بھی بے سکون تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچا اور خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کی صحت کی بحالی کے لیے سب کچھ کروں گی۔ شاید اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ چند دنوں بعد جب میرے شوہر کی حالت کچھ بہتر ہوئی، میں نے خود کو ان کے ساتھ مزید مشغول کر لیا۔ میں نے ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی اور اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ میری نیت یہ تھی کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں اور اپنی زندگی کو درست سمت میں لے جاؤں۔ پھر ایک رات میرا شوہر اچانک گہری نیند سو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ صبح ہوئی تو اس کے بے جان جسم کو دیکھ کر میرے دل میں خوف و ندامت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ جب جنازہ تیار ہوا اور اسے اٹھانے لگے تو استغفر اللہ، وہ منظر ناقابل بیاں تھا۔ جو میرا شوہر وفات پا گیا تو اس کی صورتحال میرے دل کو چھلنی کر گئی۔ وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑا تھا، چہرہ ایک دم سکون میں، جیسے وہ دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو چکا ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھی، لیکن جیسے وہ اپنی زندگی کے تمام تجربات اور عبادات کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ چہرے پر ایک لطیف مسکراہٹ تھی جو شاید اس کی روح کی سکون کی علامت تھی۔ اس کے چہرے پر جڑیاں تھیں جو اس کی عمر اور زندگی کی مشقت کا پتہ دیتی تھی۔ لمبے اور مضبوط ہاتھ جو ہمیشہ مسلح پر اٹھے رہتے تھے، اب بستر پر بے جان تھے۔ اس کے لباس کی صفائی اور سادگی اس کی دینداری کی عکاسی کرتی تھی۔ شال کے اوپر ایک باریک چادر رکھی ہوئی تھی جو اس کے احترام اور تقدس کی علامت تھی۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کی ساری زندگی کی تصویریں آ رہی تھیں۔ وہ لمحات جب وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد ادا کرتا، دعاؤں میں مشغول رہتا، وہ لمحات اب صرف یادیں بن چکے تھے اور اب اس کی جگہ خالی تھی۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس کی روح کو تسلی دینے کے لیے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہاں رکھی ہوئی قرآن کی کتاب اس کی آخری زندگی کا ایک گہوارہ بن کر وہاں موجود تھی۔ میرے دل میں ایک گہرا غم اور پچھتاوا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے اس اہم لمحے کو کیسے برباد کیا۔ جب جنازے کو اٹھنے لگے تو اچانک میرے شوہر کا جسم نیچے گر گیا۔ ان کے وجود میں ایک عجیب سی سختی اور بوجھ تھا، جیسے کچھ ناقابل فہم ہو۔ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، کچھ تو پیچھے اٹھنے لگے۔ میں اپنے قدموں پر جم گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور وسوسہ سرایت کرنے لگا تھا۔ کیا یہ میرے گناہوں کا نتیجہ تھا؟ کیا ان کی روح میری خطاؤں کی وجہ سے تکلیف میں تھی؟ لوگوں نے دوبارہ کوشش کی، مگر ان کے جسم کو اٹھانے والا ہر شخص لڑکھڑا جاتا، جیسے کوئی ان کے جسم کو زمین سے باندھ رہا ہو۔ ارد گرد موجود رشتہ دار اور پڑوسی خوفزدہ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا غضب ہے، کسی نے کہا شاید ان کی روح کو سکون نہیں ملا۔ لوگوں نے دوبارہ کوشش کی، مگر ان کے جسم کو اٹھانے والا ہر شخص لڑکھڑا جاتا، جیسے کوئی ان کے جسم کو زمین سے باندھ رہا ہو۔ ارد گرد موجود رشتہ دار اور پڑوسی خوفزدہ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کسی نے کہا شاید ان کی روح کو سکون نہیں ملا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں ایک عجیب سا احساس چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اندر کی آواز سنی جو مجھے بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ لوگوں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میں بے بسی کے عالم میں سوچنے لگی کہ کیا میرے اعمال نے
ان کے لیے یہ عذاب جھیلنا ممکن بنایا۔ جب ایک بزرگ شخص نے آگے بڑھ کر قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی تو سب لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی آواز میں ایک ایسی طاقت تھی کہ جیسے وہ اس دل دہلا دینے والے لمحے میں اللہ کی رحمت کی دعا کر رہے ہوں۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعاؤں کی لہر گونجنے لگی۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوئی، دل میں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہ مجھے اور میرے شوہر کو اس آزمائش سے نکالے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے لوگ تلاوت کرتے گئے میرے شوہر کا جسم آہستہ آہستہ ہلنے لگا، جیسے کسی نے انہیں زمین سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک لمحے کے بعد انہوں نے پھر سے جسم کو اٹھانے کی کوشش کی اور اس بار ان کا جسم کچھ ہلکا محسوس ہوا۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کوئی معجزہ ہو رہا ہو۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ میں نے اپنے گناہوں اور خیالات کو یاد کیا اور آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری اندرونی ناپاکی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے، میرے شوہر کی پاکیزہ دل کے سامنے میری ندامت ایک پہاڑ کی طرح بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک مولوی صاحب آگے بڑھے اور کہا، اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا کیونکہ کچھ ناپاکی ہے اور اس شخص نے اپنا کوئی حق ادا نہیں کیا جو اس پر واجب تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، شاید وہ میرے دل کی حالت بانپ چکے تھے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور سب کو توبہ استغفار کی تلقین کی۔ شوہر تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، مگر بیوی کے حقوق کا پاس نہ رکھتا تھا۔ وہ دنیاوی ذمہ داریوں سے غافل اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتا تھا، لیکن بیوی کے حقوق ادا نہ کرتا، اس پر بھاری پڑا تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھا تو میں نظریں جھکائے کھڑی تھی، زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ مولوی صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی نہیں بلکہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میرے شوہر نے خلوت کے وہ لمحات جو میری ضرورت اور حق تھا مجھے ادا نہیں کیے۔ میں حالات سے مجبور ہو کر اپنے نوکر کے ساتھ بدکاری کر بیٹھی ہوں۔ اتنا کہتی وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ سے اپنا منہ پیٹنے لگی۔ آخر کیوں میں نے یہ سب کیا؟ مولوی صاحب نے مجھے اٹھایا اور میرے سر پر چادر اڑاتے ہوئے کہا، بیٹی، اگر اپنے شوہر کو معاف کرو گی تو ہی جنازہ اٹھایا جائے گا، ورنہ یہ ایسی زمین پر پڑا رہے گا۔ ساتھ ہی اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ میرا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی آگ بھڑک رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اپنی محرومیوں کا بھی شکار تھی۔ شوہر کی عبادت نے اس کے وجود کو نظر انداز کیا تھا، اسے تنہائی اور بے بسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ لیکن آج ان سب غموں اور محرومیوں کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اسے معاف کرنا ہی ہوگا۔ اس نے کپ کپاتے لبوں سے کہا، میں معاف کرتی ہوں، اللہ اسے اپنی رحمت میں جگہ دے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ عاجزی سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنے گناہوں سے نادم ہوں، میری مغفرت فرما۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور لوگ آگے بڑھ کر جنازہ اٹھانے لگے۔ جنازہ جو کچھ دیر پہلے بھاری تھا اب ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنا شروع کی، رو رو کر ندامت کے آنسو بہا کر۔ مگر کیا یہ معافی کافی تھی؟ کیا میں اپنے شوہر کی روح کو اس عذاب سے نجات دلا سکتی تھی؟ مولوی صاحب کی دعا کے بعد لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مجھے تانے دینے لگے۔ اس کو ایسی کیا مجبوری تھی جو نوکر کو بھی نہیں چھوڑا؟ اللہ ایسی بیوی کسی کو نہ دے۔ یہ سن کر میری جان حلق تک آ گئی۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور دل میں خوف کا طوفان اٹھنے لگا۔ نوکر جو برسوں سے ہمارے گھر میں تھا اچانک مجمع سے آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، جیسے میرے گناہ کا پردہ اب پھٹنے والا ہو۔ نوکر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مالکن مجھے معاف کر دیں، میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں کوتاہی کی، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کا شوہر بڑا نیک انسان تھا، لیکن ان کے دل میں آپ کے لیے ہمیشہ ایک عجیب سا شک اور خوف تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ سن کر مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ لوگ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میری سانس رک سی گئی تھی۔ میں نے نوکر کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں میری آنکھوں میں گر گئی، جیسے وہ میرے دل کے اندھیروں کو جانتا ہو۔ نوکر نے مزید کہا، میں نے کئی راتیں انہیں روتے ہوئے سنا، وہ دعائیں مانگتے تھے کہ آپ سدھر جائیں اور وہ آپ کو معاف کر سکیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی، لوگوں کی نظریں مجھ پر گر گئیں جیسے وہ میرے گناہ گار روح کو دیکھ رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا شروع کیا، لیکن اچانک میری زبان سے بے اختیار الفاظ نکلے، ہاں میں قصوروار ہوں۔ لوگوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں اپنے شوہر کی قربت کے لیے ترسی، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں گناہ بھرے خیالات پال لیے
اللہ سے معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ میری آواز گھٹتی جا رہی تھی۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور بولے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر سچی توبہ کے ساتھ تمہیں اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہوگا اور خالص دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ میں زمین پر گر گئی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ مجھے تو معاف کر دے، میرے شوہر کی روح کو سکون عطا فرما۔ میری چیخیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھی۔ اچانک مجمع میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے جنازے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، دیکھو جنازہ اٹھ رہا ہے۔ سب نے حیرت سے دیکھا کہ میرے شوہر کا جنازہ اب ہلکا ہو چکا تھا اور لوگ آرام سے اسے اٹھا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، لیکن یہ سچائی تمہیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا ہو، مگر ساتھ ہی میں نے جان لیا تھا کہ سچی توبہ ایک نیا آغاز تھا جس کا بوجھ اور عزم دونوں ہی بہت بڑے ہیں۔ جب جنازہ اٹھا اور لوگ اسے مسجد کی طرف لے کر جانے لگے تو میرے دل میں عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں بھی یک وقت تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے اعتراف میرے لیے ایک نیا باب کھل چکا ہے، لیکن میرے گناہ کی تلافی کے لیے یہ کافی نہ تھا۔ میرے شوہر کی نیک روح شاید سکون پا گئی ہو، لیکن میرے دل کا بوجھ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب زندگی مجھے ایک نئے زاویے سے گزارنی ہوگی۔ گھر کی ویرانی مجھ پر حاوی ہونے لگی۔ وہ کمرہ جہاں میرا شوہر عبادت کیا کرتا تھا اب ایک عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس کمرے میں جا کر جائے نماز اٹھائی، آنکھوں میں آنسو لیے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میری خطاؤں کا کفارہ عطا کر دے۔ اچانک میرے دل میں ایک عجیب سی ہمت پیدا ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بقیہ زندگی اللہ کی راہ میں گزاروں گی، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کروں گی۔ نوکر نے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اسی رات ہمارے گھر سے چلا گیا۔ شاید اسے بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ بدلنے کی ضرورت تھی۔ اگلے دن میں نے محلے کی عورتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں اب زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ سب حیران تھی، شاید میرے فیصلے پر شک کر رہی تھی، مگر میرے دل میں اب ایک عزم تھا کہ میں اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھوں گی۔ دن گزرتے گئے، میں ہر رات تہجد کے لیے اٹھنے لگی، اپنے شوہر کی طرح۔ لیکن اب یہ تہجد صرف میری عبادت کا حصہ نہیں تھی، بلکہ میرے دل کا سکون بھی بن گئی تھی۔ میں اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ میں نے صدقے دینا شروع کر دیا، غریبوں کی مدد کی اور اپنے دل کی ناپاکی کو دھونے کے لیے ہر رات رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی۔ لیکن ایک رات جب میں تہجد کے بعد سجدے میں تھی، مجھے یوں لگا جیسے میرے شوہر کی روح میرے قریب آ گئی ہو۔ میں نے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے وہ مجھے معاف کر چکے ہوں۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہی میرے دل سے وہ بوجھ جیسے ختم ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو پہلے سے بھی زیادہ عبادت میں مشغول کر لیا۔ میرے لیے دنیا کی ہر چیز اب ثانوی ہو چکی تھی۔ میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اپنی آخرت کی تیاری تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ہمیشہ ایک سوال رہتا تھا، کیا میں نے واقعی اپنی خطاؤں کا کفارہ ادا کر دیا یا اللہ کی رضا کی راہ میں ابھی مزید امتحانات باقی ہیں؟ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور میری عبادت کا سفر جاری رہا، لیکن میرے دل میں وہی سوال گونجتا رہا، کیا میں واقعی معاف ہو چکی ہوں؟ کیا میرے شوہر کی روح کو سکون مل چکا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے میں نے اپنے اعمال میں اور زیادہ خلوص لانا شروع کر دیا۔ میں اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی یاد میں گزارنا شروع کر دیا، مگر ہر رات ایک عجیب سی بے چینی دل میں گھر کر جاتی تھی۔ پھر ایک رات جب میں تہجد کے بعد سجدے میں تھی، میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور میں نیند کے عالم میں ڈوب گئی۔ اچانک مجھے خواب میں ایک منظر دکھائی دیا۔ میں ایک وسیع میدان میں تھی جہاں دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ میرے شوہر تھے۔ وہ میرے قریب آئے اور نرمی سے کہا، تم نے اپنی توبہ قبول کروا لی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے اور میری روح اب سکون میں ہے۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو سکون سے بھر دیا، جیسے میری تمام دعاؤں کا جواب مل چکا ہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب اپنے دل سے اس بوجھ کو اتار دو، اللہ بہت رحیم ہے۔ یہ خواب میرے لیے زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر یہ آنسو ندامت کے نہیں بلکہ سکون اور شکر گزاری کے تھے۔ میں نے جان لیا تھا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے اور میرے شوہر کی روح کو واقعی سکون مل چکا ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے تمام گناہوں کو یاد کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ہدایت دی اور توبہ کی توفیق عطا کی۔ میں نے اپنے باقی ماندہ زندگی کو دوسروں کی خدمت اور اللہ کی راہ میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے گھر کو ایک چھوٹے سے مدرسے میں بدل دیا
جہاں میں محلے کی لڑکیوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دینے لگی۔ میرے گھر کی وہ ویرانی جو پہلے میرے دل پر چھائی رہتی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ میرے دل میں سکون تھا اور ہر دن میں نے اللہ کی رضا کے حصول میں گزارنا شروع کر دیا۔ وہ خوف اور بے چینی جو میرے دل میں کبھی بسی ہوئی تھی اب ایک مضبوط ایمان میں بدل چکی تھی۔ سالوں بعد جو میں اپنے آپ کو اس راستے پر دیکھتی ہوں تو دل میں ایک ہی خیال آتا ہے، اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، بس ہمیں سچی توبہ کے ساتھ اس کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ اب میں اپنے شوہر کے نقشے قدم پر چل رہی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میری زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ میں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی، جیسے میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ دوستو، آج کے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب کے نام ریڈ کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔